अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करना सारे वल सो मैं शकील चौधरी तुसी मेरा फैमिली यूट्यूब चैनल तक गिरी हो शकील ब्लॉग जिन्हें भैन भरा चैनल मेरे सबसक्राइब नहीं किए जरूर सबसक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, लाइक जरूर करो। जनाब वाला अज रड़ा डॉक्टर अख्तर वो कैंसर ने मर्ज विच मुबतला सन ते अज कज़ाए इलाज से वफात पाई गए ते 11 बजे जनाजा होना ते वो वीडियो कवर करसा इंशाअल्लाह ते फिर ये नालो नाल يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم لیکن ایک شخص کا نام اختر نہیں بلکہ پورے گھرانے کا نام اختر تھا۔ ایک جوان موت ہے، انتہائی خوبصورت ہنستا مسکراتا چہرہ، ہر کسی سے ہنس مکھ کر ملاقات کرنا قبلہ ڈاکٹر صاحب کا شیوا تھا۔ انتہائی خوبصورت اخلاق، خوبصورت کردار آپ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ میں اور آپ کے آخرت کے سفر کے اندر اس وقت شریک ہیں۔ علماء کا کہکشان حق ہے، قرۂ عظام، سیاسی و سماجی شخصیات تشریف فرما ہیں، اور بالخصوص خواجہ غزنوی لخت جگر حضور خواجہ قبلہ سرکار غزنوی پیر طریقت رہبر شریعت حضور خواجہ قبلہ پیر محمد شیر ربانی صاحب اسد زید احمد جوہو زیب و زینت آستان عالیہ نہری شریف آپ تشریف لائے۔ آپ کا اور ڈاکٹر صاحب کا انتہائی ایک محبت کا رشتہ تھا۔ آپ آج ان کو آخرت کے سفر کو الوداع کرنے کے لیے آپ بھی تشریف فرما ہیں۔ میں تلاوت کلام رحمان کے لیے صرف 2 آیات بینات پیش فرماتے ہیں جناب قاری محمد زمان صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم.
मुल्तमिस हूँ जनाब हजरत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद कुर्बान अहमद सिद्दीकी साहब, आप तशरीफ लें। انتہائی دکھ اور حزن اور غم کا موقع ہے کہ آج علاقے کے ایک عظیم ثبوت کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں۔ ان لمحوں میں ان کے والد گرامی، ان کے برادران، ان کے سارے خاندان سے تعزیت کرتا ہوں، اور پھر محکمے کے جتنے بھی افسران یہاں تشریف فرما ہیں ان سے بھی میں تعزیت بھی کرتا ہوں، اور ساتھ گزارش یہ بھی کرتا ہوں کہ ظاہر ہے محکمے میں انہوں نے وقت گزارا، سردیوں میں دوستوں میں، بعض دفعہ کسی معاملے پہ کوئی چھوٹی موٹی بات بھی ہو سکتی ہے، اللہ رسول کی رضا کے لیے آپ معاف فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنا خصوصی کرم فرمائے، اور جو آخرت کا سفر ہے اللہ تعالیٰ قبر سے لے کر حشر تک جتنی مشکل مراحل ہیں، منزلیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں اپنے فضل سے آسانی پیدا فرمائے، اور ہم سب کو موت کی اور اس وقت کی، یہ نوجوان ہے اور موت کا کوئی ٹائم مقرر ہے لیکن بندے کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کب آئے گا، جوانی میں آئے گا، بڑھاپے میں آئے گا، اس لیے ہمہ وقت موت کی تیاری رہنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں آخرت کی فکر عطا فرمائے، آمین۔ حضرات ذی وقار، میں اور آپ ایک نماز جنازہ کے اندر شریک ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ نماز جنازہ ایسے ہوتے ہیں کہ اس نماز جنازہ جو میت ہوتی ہے اس کی وجہ سے پڑھنے والوں کی بخشش ہو جاتی ہے، اور کچھ ایسے مرنے والے ہوتے ہیں کہ پڑھنے والوں کی وجہ سے اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ جب بھی نماز جنازہ میں آئیں یہی نیت رکھنی چاہیے کہ اللہ کریم ہماری بخشش فرمائے اس جانے والے کے وسیلے سے۔ اللہ تعالیٰ قبلہ ڈاکٹر صاحب کے درجات بلند فرمائے۔ چک سواری سے حاجی یونس صاحب اگر تشریف فرما ہے صف کے اندر تو ان سے گزارش ہے کہ وہ آگے تشریف لے آئے۔ حضرات ذی وقار، بلا تاخیر و مزید میں ملتمس ہوں پیر طریقت، رہبر شریعت حضور خواجہ خواجگاہ حضرت قبلہ پیر محمد شیر ربانی اسد زید مجدہ آپ سے کہ اپنے ملفوظات عالیہ سے سامعین کے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ میرے انتہائی قابل تکریم عزت وآب فضیلت گزشت و سعادت پسینہ شرکائے سوگواران، مخلصین محبین، سامعین منتجبین، مقتدران ملت و نوجوانان ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ۔ آغوش وقت میں فرصت نہیں ہے، میں اپنی باتوں کو طولانی شکل نہیں دے سکوں گا، مختصر سے وقت کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوں، صرف 10 منٹ باقی ہیں، لیکن انہماک چاہتا ہوں یہ نہ ہو کہ میں آپ سے مخاطب ہوں اور آپ کی طیور فکر کسی اور مقام پہ میوے پرواز ہوں۔ یہ بڑا عجیب وقت ہے، انتہائی دکھ دہ وقت ہے۔ ڈاکٹر صاحب چلے گئے، ہم سے جدا ہو گئے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اب میدان محشر میں ہی ہماری ملاقات ہوگی۔ ایسے لوگ خال خال ملتے ہیں اور بعد از 1000 سال ملتے ہیں۔ ایسے لوگ خال خال ملتے ہیں اور بعد از 1000 سال ملتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بڑے ملنسار انسان تھے، بڑے وفادار انسان تھے، وفا شعار انسان تھے، اپنی ذات کے اندر ایک انجمن تھے، اپنی ذات کے اندر ایک دنیا تھے۔ تو میں صرف اتنا عرض کر رہا ہوں کہ بظاہر ایک ڈاکٹر اختر تھا لیکن اس کے وجود باوجود کے اندر 1000 ڈاکٹر وجود کام کر رہے تھے۔ اس لیے میں صرف اتنا عرض کر رہا ہوں کہ جس طرح ڈاکٹر صاحب کی زندگی گزری ہے، ہم سب کو اللہ پاک کی توفیق نصیب فرمائے کہ ہم بھی ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ایسی زندگی کو اپنی زندگی کے لیے ایک عبادت بنا لیں۔ اللہ ان کی زندگی، اللہ ان
ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات میں اللہ بلندیاں عطا کرے۔ اللہ آپ سب کو دارین کی عظمتیں ارزانی فرمائے۔ جتنے بھی شرکائے حفرہ سراب فیض و شرف ہیں اللہ ایک ایک کی حفاظت فرمائے اور سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے اور مرتبہ سب کو اللہ پاک کلمہ طیبہ نصیب فرمائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کسی نے بھی اس دنیا میں رہنا نہیں، امیر غریب چھوٹا بڑا حاکم محکوم سب نے جانا ہے۔ جو جتنا باعزت ہے اس نے بھی جانا ہے میرے دوستو، جو کتنی بڑی کرسی پہ براجمان ہو اس نے بھی جانا ہے، جو عظیم عہدہ پہ فائز المرام ہے اس نے بھی جانا ہے، با اختیار نے بھی جانا ہے اور بے اختیار نے بھی جانا ہے، سردار نے بھی جانا ہے، نواب نے بھی جانا ہے، جاگیردار نے بھی جانا ہے، چودھری نے بھی جانا ہے، راجہ نے بھی جانا ہے، سید نے بھی جانا ہے، پٹھان نے بھی جانا ہے، خان نے بھی جانا ہے، سب نے جانا ہے۔ مجھ سے قبل جیسے واضح قابل تقریم ناو قاری صاحب اپنے زرین خیالات کا اظہار فرما رہے تھے اور یوں محسوس ہو رہا تھا کہ رحمتوں کی برسات کا نزول ہو رہا ہے۔ وہ تو حیات کے حوالے سے بہت مختصر سی بات کر کے وہ چلے گئے، لیکن بڑی پتہ کی بات کر کے چلے گئے کہ اپنی موت کے لیے سوچو، آخرت کے لیے سوچو، عاقبت کے لیے سوچو، قبر کے لیے سوچو کہ قبر میں اترنا ہے، اندری کوٹھڑی میں اترنا ہے تو وہاں حضور مدنی تاجدار کا دیدار ہوگا، جو مصطفیٰ کا غلام بن کے اترے گا، جو تو کہ غلامی مصطفیٰ کو زیب گرو کر کے قبر میں اترے گا۔ جب تیسرا سوال ہوگا پوچھا جائے گا اس سے کہ ما کنت تقول فی حق حاضر رجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے قبر میں اتر کے آنے والے، جب تو زندہ تھا تیرا چراغ عزیز روشن و منور تھا، جب دنیا میں تو چلتا تھا عزت وقار اور آبرو کا تاج تیرے سر پہ سجا ہوا تھا، اس وقت اس عظیم ہستی کے بارے میں تیرا نظریہ اور عقیدہ کیا تھا؟ جو مصطفیٰ کا غلام بن کے قبر میں اترے گا وہ کیا اٹھے گا کہ مر کے پہنچا ہوں یہاں میں اس دل ربا کے واسطے۔ اس لیے مصطفیٰ کے غلام بنو۔ جب تیسرا سوال ہوگا اس سوال کے لیے تیاری کر لو، جبینوں کو سجود کا نور دے دو اور دلوں کو عشق رسول کا سرور دے دو اور اللہ کے پیارے قرآن سے محبت اور رغبت رکھ کے اس کی تعلیمات کی تعمیل میں زندگی بسر کر لو۔ اپنی چوتراہٹ پہ، اپنی راجپوتانہ ٹھاٹ بات پہ، اپنے سید ہونے پہ، پٹھان اور خان اور نواب ہونے پہ، اپنی جاگیروں پہ، جائیدادوں پہ، کوٹھیوں اور کاروں پہ، فلک بوس عمارات پہ ناز مت کرو۔ ناز کرتے ہو تو اللہ کے ساتھ مضبوط رشتہ بندگی پہ ناز کرو اور ناز کرتے ہو تو مصطفیٰ کی محبت پہ ناز کرو۔ ڈاکٹر صاحب بڑے خوش قسمت ہیں کہ ان کی یہ رحلت بھی ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، جس مہینہ کے اندر حضور مدنی تاجدار تشریف لائے ان کا اللہ اکبر وہ مبعوث ہوئے پوری کائنات کے لیے جو ہدایت کا سبق لے کے آئے۔ میرے دوستو اس عظیم ہستی کے مبعوث ہونے کا یہ مہینہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب خوش قسمت ہیں، ڈاکٹر صاحب کے حضور صرف اتنا سپاس عقیدت پیش کرتا ہوں کہ یوں تو سبھی آئے ہیں دنیا میں مرنے کے لیے، موت اس کی ہے جس کا زمانہ کرے ماتم۔ آج ایک زمانہ ماتم کر رہا ہے، پورا رڑا اور پورا اسلام گڑھ سوگوار ہے میرے دوستو، ہر جبین سوگوار ہے، ہر آنکھ سوگوار ہے، ہر آنکھ نمناک ہے، ہر دل رو رہا ہے۔ میرے دوستو میرے ساتھ ان کے بڑے دیرینہ اور بڑے پیارے تعلقات تھے، نہریہ شریف تشریف لائے، بار بار انہوں نے کہا کہ پیر صاحب آپ کب نہریہ شریف اسلام گڑھ تشریف لائیں گے؟ میں نے کہا آ جاؤں گا، کل آؤں گا، لیکن بس نصیب میں نہیں تھا۔ اللہ اکبر، ان کا چراغ عزیز جتنا عرصہ اللہ پاک نے فروزہ رکھا وہ رکھا، موت کی آندھی کی نظر ہو گئے، موت کی آغوش میں چلے گئے، نہ جانے ہم میں سے کل ہم میں سے کس کا چراغ عزیز دور ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو اس کیفیت کے آنے سے پہلے اپنے خالق کو مالک رب کے ساتھ، اس رب الرحمن المستعان کے ساتھ، اس قادر مطلق الفیاض ازل، اس رب لم یزل و لا یزال، اس تاجدار کشور عفو کرم و غیب و شہود، اس حاکم حکومت تخلیق و خلقیت، اس بالک کشور حنانیت و منانیت، اس کفیل جس کو عزت کے ساتھ اپنے بندگی کی رشتہ کو مضبوط اور مستحکم کر لو۔ جبینوں کو سجود کا نور دے دو اور دلوں کو عشق رسول کا سرور دے دو۔ حضور مدنی تاجدار نے فرمایا کاش کہ آغوش وقت میں مصد ہوتی، اللہ اکبر، میں اپنی معروضات کو طولانی شکل دیتا اور اپنی سنوان کی پساد کو آپ کے سامنے پسارتا چلا جاتا اور موت و حیات کے حوالے سے بہت کچھ آپ کی اس باتوں کی نظر کرتا۔ صرف آخر میں صرف اتنی ہی عرض کروں گا کہ کچھ کر لو کہ یہ دنیا مسافر خانہ ہے، بولو رہنے کی جگہ بولو نہیں ہے۔ آج یا کل ہم نے اس دنیا کو چھوڑنا ہے، جوانوں نے بھی جانا ہے، بوڑھوں نے بھی جانا ہے، بچوں نے جانا ہے، ماؤں نے جانا ہے، اللہ اکبر، ایک ایک نے جانا ہے، گھر کے سربراہ نے جانا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے، چھوٹی چھوٹی ہماری بہنیں، مائیں، ان سب لوگوں نے اس دنیا کو دائم مفارقت دینا ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ کیفیت آئے جو موت کا صوبان مبی ہمارا تعاقب کر رہا ہے، کسی وقت بھی ہمیں خونخوار جبڑوں میں لے سکتا ہے، اپنے خالق کو مالک رب کے ساتھ اپنے بندگی کی رشتہ کو مضبوط اور مستحکم
ختم کر لو، اپنی جبینوں کو سجود کا نور اور دلوں کو عشق رسول کا سرور دے لو، اپنی گرفت میں عرفان کا نور پیدا کرو، اپنی سوچ و فکر کے زاویوں میں عرفان کا نور پیدا کرو، اپنی بصیرت و بصارت میں عرفان کا نور پیدا کرو، اٹھنے بیٹھنے میں عرفان کا نور پیدا کرو، اپنے کردار اور اپنی گفتار کو اپنی ریاضت پہ گواہ بنا لو، تاکہ پتہ چلے کہ اللہ کے بندے ہیں، بندگی کی لذتوں سے آشنا ہے اور مصطفیٰ کے سچے غلام ہیں، اور تو کہ غلامی ہے مصطفیٰ ان کے ذیب گروہ ہے، اور خضوع و خشوع کے زیور سے آراستہ ہو جاؤ، قرآن سے محبت کرو، قرآنی تعلیمات کی تعمیل میں زندگی بسر کرو، اپنی جائیدادوں پہ، پیسوں پہ اور بینک بیلنس پہ، گاڑیوں پہ، کوٹھیوں پہ ناز مت کرو، ناز کرتے ہو تو غلامی مصطفیٰ پہ ناز کرو۔ مرد کلندر لاہوری حضرت علامہ اقبال بڑے خوب پیغام دے کے چلے گئے، اس پیغام کے اندر ہمارے لیے کتنی بڑی رہبری اور رہنمائی کا سامان ہے۔ میرے دوستو، اس پیغام کے مطابق اگر ہم اپنی زندگی بسر کریں اور اللہ اکبر اپنی زندگی کو عبارت کر لیں، ہماری زندگی میں ایک انقلاب آ سکتا ہے۔ ہم لوگ بس بقیت حیات بھی زمین کی پستی سے اٹھ کے اوج سریہ پہ متمکن ہو سکتے ہیں۔ جب دنیا سے رخت سفر باندھ لیں، قبر میں اترے تو قبور بھی ہماری مرجع خلائق بن جائے۔ مرد کلندر نے کیا خوب بات کی ہے، اللہ اکبر اکثر آپ علماء سے سنتے ہیں، قراء حفاظ سے سنا ہوگا، اہل علم حضرات سے سنا ہوگا، مدعیان علم دانش سے آپ نے سنا ہوگا، لیکن اس سے پہلے صرف آپ نے سنا ہے، ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا، لیکن اس کے تفہیم کے مقتضا بننے کی کوشش کرو۔ کیا خوب پیغام دے کے مرد کلندر لاہوری حضرت علامہ اقبال جا رہا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، جمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ ڈاکٹر اختر ہم تیری عظمت ہمیں اللہ پاک تاجدار ختم نبوت کی غلامی نصیب یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ ڈاکٹر میں تیری عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں، تیری تکریم اور تیری عزت و وقار اور آبرو کو سلام پیش کرتا ہوں، اور آپ کے اس پورے خاندان میں نہریہ شریف سے آ کے اللہ اکبر میں بھی آپ کے دکھ میں برابر کا شریک ہوں۔ آپ کی رحلت کا سب کو افسوس ہے، نہریہ شریف میں جس نے سنا حضور قبلہ مبلغ اسلام پیر فضل ربانی صاحب کو جب میں نے یہ بات کی، اللہ اکبر ان تک جب ان کی رحلت کی خبر ان تک پہنچائی سنائی، یقین جانے وہ آپ دیدہ ہو گئے، کہنے لگے بیمار ہوں، لمبا سفر طے نہیں کر سکتا، اتنی مسافت طے کرنا میرے بس کی بات نہیں، ورنہ میں بھی حاضر ہوتا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے میرے دوستو، کچھ کر لو کچھ کر لو کچھ کر لو، یہ دنیا رہنے کی جگہ بولو نہیں ہے۔ آج یہ کل ہم نے چلے جانا ہے، اپنے کردار کو اپنی گفتار کو اپنی ریاضت پہ گواہ بنا لو، جھوٹ سے مکر سے فراڈ سے ہر برائی، فسوکاری، سیاہکاری، بدکاری، غلطکاری، ہر ایک برائی سے اپنے آپ کو محفوظ کر لو، اور جب قبر میں اترو تو پتہ چلے، مصطفیٰ کو بھی پتہ چلے کہ میرا غلام قبر البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ باب ذی وقار صف بندی مکمل کریں، یہاں پہ یہ ایک صف بنا لیں اور ایک اعلان سماعت فرما لیں۔ تمام احباب پہ ذی وقار سے میں انتہائی ادباً یہ میں اعلان کر رہا ہوں۔ وعلى آل سيدنا مولانا محمد وسلم۔ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وسلم۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فآواز من الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم آلہ وصحبہ اجمعین۔ وفوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمامی احباب آواز بلند زور سے کہیں کہ مرحوم بہت اچھے انسان تھے،
جملہ وصاف حمیدہ سے متصف تھے اور اپنی ذات کے اندر ایک دنیا ایک انجمن تھے، خوبیوں کا مرکہ تھے، ایک خوبصورت داستان تھی، ایک خوبصورت شفقتوں کی کہانی اور داستان اور کتاب تھی۔ اللہ پاک ان کی حفاظت فرما، میدان محشر میں دامنگیر مصطفیٰ بنا دے۔ اللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ پاک اولیاء کرام کا سایہ اس پورے علاقے پہ قائم اور دائم رکھے۔ آستانہ عالیہ ڈانگری شریف، آستانہ عالیہ نہریہ شریف، آستانہ عالیہ موڑا شریف، چورا شریف، دیگر جتنے بھی آستان ہیں جن آستانوں سے یہ لوگ وابستہ ہیں، اللہ ایک ایک کی وابستگی کو دعا میں استحکام دے دے، اور سب اولیاء اللہ کے صاحبان کرم و ہدایت اس پورے علاقے پر صاحب فکر فرما، ان کے صدقے ان کی جملہ پریشانیاں دور فرما، خالقانہ آزمائشوں سے محفوظ کر دے، بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ صحت سلامتی نصیب فرما، جو مسافر ہیں بیرون ملک اللہ ان کی ہر آرزو کی تکمیل فرما، سب کی